السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذان ملتی اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر شر سے ہر آباد سے محفوظ ہوں گے، خاص کر ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان آتنکیوں کی آتنک سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. ایک یہ نیوز یہ ہے آپ لوگوں کے لیے، جو مہاراشٹرا کا جو حال میں ایم ایل اے کو لے کے بھاگ گیا تھا، اس کے بعد آیا، پھر سرکار بنایا، یہ ہوا وہ ہوا، بڑی چلتی رہی. جو اچھا خاصی جو سرکار چلا رہا تھا ادھے ٹھاکرے، اس کے ساتھ ناجائز طریقے سے اس نے سرکار چھینی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی دو رائے ہے. لیکن جو کرنا ہے کر لیا. ادھے ٹھاکرے ہٹ گیا، جبکہ سب کو لے کے چل رہا تھا، ایک اچھی سرکار چلا رہا تھا مہاراشٹرا میں. مہاراشٹرا ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا تھا، اکنامی بڑھ رہی تھی، بزنس بڑھ رہا تھا، ادھر کاروباری خوش ہو رہے تھے، عوام اپنی زندگی میں خوشحال تھے. لیکن یہ شنڈے نے بی جے پی سے مل کے کیسی حرکت کری، کچھ ایم ایل اے کو لے کے وہاں سے فراری اختیار کری، جا کے گوہاٹی میں بڑھ گیا، پنجاب میں بڑھ گیا، اس کے بعد واپس آیا، واپس آ کے اپنی سرکار بنایا بی جے پی کے ساتھ مل کے. اب اس کی جان کو خطرہ ہے. کہتے 5 اکتوبر کو دسہرہ کا جلوس میں جلسہ کر رہے ہیں، بہت بڑا یہ تقریب رہتی ہے ادھر. دسہرہ بہت دھوم سے مناتے مہاراشٹرا میں. تو وہ منانے کے لیے سی ایم جاتے ہیں وہاں پہ، سی ایم اپنی اسپیچ دیتے ہیں، اپنا بیان دیتے ہیں. تو اس کے مد نظر وہاں پہ ایک دھمکی آمیز فون آیا، اس کو ایک دھمکی ملی ہے تو جان سے مارنے کی. تو اس سے پورا مہاراشٹرا پورا ہلسا گیا ہے. وجہ کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہے فی الوقت، غلط طریقے سے بنا، صحیح طریقے سے بنا، یہ ہم کو اس میں کوئی بتانے کا یا دکھانے کا یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ نیوز تو آپ لوگوں کو پہنچانا اور یہ دینا وہ ضروری ہے. 5 اکتوبر کو وہ جلوس جلسے میں جا رہا ہے، پبلک میٹنگ میں، لیکن اس کو یہ دھمکی ملی ہے، جس سے اس کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. بڑا ٹائٹ ماحول ہے ادھر. اس لیے آپ لوگ بھی اپنی جگہ رہو، آرام سے رہو، خوشحال رہو، اپنا کاروبار کرو، اپنے بزنس پہ توجہ دو. یہ سرکاریں آتے رہتی جاتے رہتی، اس سے ہم کو لینا دینا کچھ نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ ادھے ٹھاکرے صحیح طریقے سے لے کے چل رہا تھا اور سارے مذہبوں کو لے کے چل رہا تھا. اس کے پاس گن نام کی چیز نہیں تھی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، جو کہ سچائی نہ دبنے سے دبائی جاتی ہے، نہ چھپانے سے چھپتی ہے. بہرکیف یہ تو آپ لوگوں نے سنا. دوسری بڑی خبر آپ لوگوں کے لیے یہ ہے، جس طریقے سے جو ادھم مچایا گیا اور جو چل رہا ہے، جو سنیاسی کو اور پردھان منتری کے پوسٹ کو لے کر، یعنی سیدھے پھینکو منتری اور اس کی آمنا سامنا بالکل ٹکر کی چل رہی ہے. انہیں بھی بول رہا ہے، انہیں بھی بول رہا، انہیں بھی بول رہا، انہیں بھی بول رہا. ہم خالی سننے والے ہو گئے ہوئے، ہم خالی سننے کے لیے ان کو ووٹ دیے، ان کو اقتدار دیے، اور یہ اپنے کام اس طریقے سے انجام دے رہے جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. بہرکیف آج جملہ منتری نے اس کو ٹیلی فون کر کے بات کرنے کی، کیونکہ ابھی تک موٹا بھائی کیا، چھوٹا بھائی کیا، پتلا بھائی کیا، جڑوا بھائی کیا، پورے بھائیاں کرے، کوئی ایک بھائی بھی نہیں بچا. گھروں کو بھی گئے، ملے، سمجھانے کی کوشش کرے، لالو دینے کی کوشش کرے، للی پاپ دیے، سوپ لیا انہیں، لیکن اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. سارے حامیاں بھرے اس کے سامنے، لکھ کے دیتے بول کے بولے اگلا تو 2024 اگر جیت گئے تو ہی بنے گا. تو انہیں یہی پیچھے گزرے ہوا الیکشن کا دہرایا اس نے. جب اتنا جھوٹ بولے تھے تو وہ کیا تھا، اب سچائی کون سی بول سکتی. اس لیے نہ تمہارے کوئی پیپر ورک پہ بھروسہ ہے، نہ تمہاری زبان پہ بھروسہ ہے، کیونکہ تم ایک نمبر کے جھوٹے. وہ کہنا تھا سنیاسی کا. خیر دیکھو بھائی، ہمارے کو چیزوں میں الجھنا نہیں ہے. ہمارے کو جو بہتر دکھتا، جو ہمارے دیش کے لیے فائدہ مند ہے،
ہم اس کو چنیں گے، وہی ہم اس کو مانیں گے، وہ اس کی تعریف کریں گے، اس کی سپورٹ کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، سمجھے؟ یہ سارے چیزیں ایک طرف. لیکن جس طریقے سے آج سنیاسی کو ٹیلی فون کیا گیا اور سنیاسی نے بہرحال بات کیا، اس نے کچھ 1.5 منٹ ایسا کچھ بات کر کے منہ پہ کٹ کر دیا اس نے، کیونکہ وہ 1 منٹ بھی سننے کو تیار نہیں ہے بھائی، ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے. اور اس کو یہاں تک کہ پہلے بتا دیا تھا میں آپ لوگوں کو 2-3 دن پہلے، اس کو ریزائن پہ لکھ دیو بولے، لیکن ریزائن پہ لکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. وہ ریزائن بھی نہیں لکھتا، بولا کہ پارٹی میں بنایا، یہ پارٹی کو پہچان میں دلایا، یہ پارٹی میری بنے ہوئی ہے، یہ جتنی عوام ہے ساری میری عوام ہے، میرے کو ماننے والی اور میرے کو میری بات سننے والی ہے. اس سے دل برداشتہ ہو کر وہ چلا اٹھا. لیکن جو ہے سو یہ لوگوں کی تو چلتے رہے گی. بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آج کی بھی جو ان کا پلان تھا، جو بات چیت تھی، وہ ناکام ہو چکی ہے. اور دوسری چیز یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے سو زیادہ وقت لگنے والا نہیں ہے. یہ سرکار گرتی ہے نہیں معلوم، یا انہیں مان جاتا نہیں معلوم. جو بھی ہوگا، جدھر بھی ہوگا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. کیونکہ انہوں اپنے آپ کو ایک ایسے تاناشاہ سمجھے ہیں یہ لوگ کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یعنی یہ سمجھے تھے کہ یہ ہمارے دیش کو اور ہمارے دیش واسیوں کو خرید لیا ہے یہ لوگ، اور خرید کے لائے ہیں. یہ دکھانے کی کوشش کرے تھے. اتنا ظلم، اتنی زیادتی کبھی ہمارا دیش آزاد ہوا 1947 سے لے کے اب تک ہم نے نہیں دیکھا جو ان 9 سالوں میں دیکھ لیا ہے. ہر چیز عائد کی گئی ہم کو، ہر طریقے سے پریشان کیا گیا ہم کو. اب ان کا پریشان ہونے کا وقت آ چکا ہے. اب انہوں پریشان ہو رہے، لیکن ہونے دو. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو عوام کو جو خون کے آنسو رلائے تھے یہ لوگ، عوام کو خون کے آنسو رلائے تھے. کوئی مائیں روتے رہی، اپنے گودے اجڑ گئے، بلڈوزریں چلائے گئے گھروں پہ. عوام بیٹھے ہوئے اندر، گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے لیکن بلڈوزر چلتے رہے. شاپیں چلتے شاپوں کے اوپر بلڈوزر چلتے رہے. یہ سوچتے رہے یہ لوگ، ان کے دماغ پہ یہ تھا کہ اب یہ آئے ہیں یہ لوگ تو دنیا، دیش پورا ان کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا ان کو کچھ بولے گی نہیں، دنیا دیکھے گی نہیں، نہ تو دنیا کوئی بیچ میں آئے گی. انہوں یہ غلط فہمی میں تھے، جو ان کو دنیا نے بھی دیکھی اور دنیا نے روکی، دنیا بولی، دنیا تھوکی. اب دنیا پھوڑنے کے اس پہ آ چکی ہے، سمجھے؟ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے گھر دیرے اندھیر نہیں ہے. انہوں نے جو جتنے زیادتیاں کیے، جتنے ظلم کیے، اب یہی ہم سے امید رکھیں کہ ہم ان کی سپورٹ کریں گے، ان کی تائید کریں گے. ہرگز نہیں کریں گے. نہ ہم کو ان سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کی سرکاروں سے لینا دینا ہے. ہم کو لینا دینا صرف ہمارے دیش سے ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش آباد رہے، دیش واسی آباد رہے، دیش کی بے روزگاری ختم ہو، دیش کی مہنگائی ختم ہو، دیش میں اتیاچار ختم ہو، دیش واسی سکون حال رہ سکے. ہمارے صرف یہی مقصد ہے اور یہی ارادے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اللہ سے بھی گڑ گڑا کے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دیش کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. ان شیطانوں کے ہاتھوں سے ہمارے دیش کو آزادی دلائے، اور ہم دیش واسی اللہ کی حفاظت میں رہے. بہرکیف عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، آج جو کوشش کی گئی وہ کوشش بھی ناکام ہوئی. اور آج 6واں دن ہے جو اسمبلی نہیں چل رہی ہے ادھر کی. حالانکہ تمام اسٹیٹ کے اندر تقریباً جگہوں پہ اسمبلی دبا کے چل رہی ہے، لیکن وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اسمبلی نہیں چل رہی. پہلے دن جو اسمبلی سے 5 بجے جو نکل گیا تھا سنیاسی، جب سے اب تک کوئی اسمبلی نہیں، کوئی سیشن نہیں.
یہ حال ہو چکا ہے. بہرحال وہ کچھ بھی ہون دو، بس ہمارے دیش واسی سکون حال رہے تو بس سے ہم کو یہی چاہیے. بہرحال نمازیں پڑھیے، اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.